رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم امامہ شریف کے بارے میں پڑھیں گے۔ امامہ شریف باندھنا یہ سنت عمل ہے، خصوصاً نماز میں کہ جو نماز امامہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ امامہ کی چونکہ فضیلت ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں امامہ شریف کی فضیلت پر تقریباً 200 احادیث مبارکہ ذکر فرمائی ہیں۔ امامہ شریف باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ امامہ باندھے تو اس کا شملہ جو ہے وہ پیٹھ پر دونوں شانوں کے درمیان میں لٹکا لے۔ شملہ کسے کہتے ہیں؟ جو کپڑا بچا ہوا ہوتا ہے یہ والا، اس کو شملہ کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں کندھوں کے بیچ میں پیچھے کی جانب جو ہے ہونا چاہیے۔ شملہ کتنا ہونا چاہیے اس میں بھی اختلاف ہے۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ہو کہ بیٹھنے میں نہ دبے، کہ آدمی بیٹھا ہو اور وہ نیچے آ رہا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تقریباً اوپر اٹھا ہوا ہونا چاہیے، نصف پشت تک آ جانا چاہیے۔ باقی اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتا ہے، صرف اس بات کا خیال رکھے کہ وہ بیٹھنے کی صورت میں نیچے نہ آئے۔ بعض لوگ شملہ بالکل نہیں لٹکاتے ہیں، بعض مولوی آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے، بعض راہبر ایسے دیکھے ہوں گے کہ وہ امامہ تو باندھتے ہیں لیکن اس کا جو شملے کا جو پلو ہے اسے اوپر جا کر سر میں پھر لپیٹ لیتے ہیں، پگڑی کے اندر یا امامے کے اندر۔ یہ خلاف سنت ہے، ایسا امامہ جو ہے وہ خلاف سنت ہے، جیسے یہ بھائی نے باندھ رکھا ہے، ایسا امامہ جو ہے وہ نہیں باندھا جائے گا، بلکہ ایک شملہ چھوڑا جائے گا جو دو کندھوں کے درمیان، دو شانوں کے درمیان لٹکا ہوا ہوگا۔ بعض لوگ شملہ کو اوپر لا کر امامہ میں گرس دیتے ہیں، یہ بھی نہ چاہیے، خصوصاً حالت نماز میں۔ ایسا ہے تو نماز مکروہ ہوئی، نماز میں کراہت پائی جائے گی۔ امامہ کو جب پھر سے باندھنا ہو تو اسے اتار کر زمین پر پھینک نہ دے، یعنی ایسے امامہ اتارا، بیچ میں سے ٹوپی نکال لی اور باقی نیچے زمین پہ پھینک دیا، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جیسے امامہ شریف کو باندھا تھا نا اسی صورت میں امامہ شریف کو بالترتیب جو ہے وہ کھولے۔ امامہ کھڑے ہو کر باندھے، بیٹھ کر امامہ شریف جو ہے وہ نہیں باندھنا چاہیے۔ کھڑے ہو کر امامہ شریف باندھنا چاہیے۔ جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو 40ویں والے دن جو ہے لوگ اسے پگڑی بندھاتے ہیں، یعنی امامہ کی صورت میں۔ تو اس صورت میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں بھائی تم بیٹھے رہو، بیٹھے بیٹھے ہی اس کو باندھ دیا جاتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے کھڑا کرنا چاہیے اور امامے کی شکل میں صحیح طریقے پر امامہ شریف اس کے سر پہ باندھنا چاہیے، کیونکہ یہ حضور کی سنت ہے امامہ شریف۔ 40ویں والے دن باندھنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ امامہ شریف باندھنا جو ہے یہ سرکار کی سنت ہے۔ پجامہ جو ہے جسے ہم شلوار کہتے ہیں، یہ بیٹھ کر پہنے، امامہ شریف کھڑے ہو کر باندھے، اور پجامہ جو ہے یعنی شلوار جو ہے یہ بیٹھ کر پہنے۔ جس نے اس کا الٹا کیا، یعنی امامہ بیٹھ کر باندھا اور پجامہ جو ہے کھڑے ہو کر پہنا، اکثر ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں شلوار وہ کھڑے کھڑے پہن لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا فرما دے گا جس کی کوئی دوا نہیں ہے، جس کا کوئی علاج نہیں ہے، جو امامہ بیٹھ کر باندھتا ہے، شلوار کھڑے ہو کر پہنتا ہے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ امامہ شریف کھڑے ہو کر باندھا جائے اور شلوار جو ہے وہ بیٹھ کر پہننی چاہیے۔ ٹوپی پہننا جو ہے یہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ ٹوپی رکھ کے نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، لیکن ٹوپی سے زیادہ جس بات کی فضیلت ہے وہ امامہ شریف ہے۔ ٹوپی سے بھی نماز ہو جاتی ہے، امامے سے بھی نماز ہو جاتی ہے،
ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کر ٹوپی نہ رکھنا اور ننگے سر پڑھنا اس کو خلاف ادب شمار کیا گیا، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عاجزانہ طور پر ہو تو پھر اس کی بھی رخصت ہے، پڑھی جا سکتی ہے ننگے سر بھی نماز۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام امامہ بھی باندھتے تھے، اور امامہ کے نیچے حضور کی ٹوپی مبارک بھی ہوتی تھی۔ دیکھو نا، دو سنتیں ہیں، ٹوپی پہننا بھی سنت ہے اور امامہ شریف باندھنا بھی سنت ہے۔ ٹوپی اگر کوئی اکیلے پہنتا ہے تو وہ بھی حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، اور اگر ٹوپی نیچے رکھ کے اس کے اوپر امامہ شریف باندھ رہا ہے تو وہ بھی سرکار کی سنت کو اپنا رہا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ ہم میں اور ان میں، یعنی مشرکین لوگ جو ہیں ان میں فرق ٹوپی پر امامہ باندھنا ہے۔ یعنی ہم جو مسلمان ہیں امامہ شریف باندھتے ہیں تو سر پر ٹوپی رکھتے ہیں اور اس کے اوپر امامہ باندھتے ہیں، لیکن جو مشرک لوگ ہیں وہ سر پر ٹوپی نہیں لیتے ہیں، ایسے ہی امامہ باندھتے ہیں۔ تو ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں جن کے پہلے علم میں نہیں تھا، وہ ایسے ہی پگڑی یا صافہ یا امامہ باندھ لیا کرتے تھے، اب انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نیچے جو ہے ٹوپی مبارک رکھیں اور اس کے اوپر جو ہے امامہ شریف کو باندھیں۔ چنانچہ یہاں کے جو کفار بھی ہیں، اگر وہ پگڑی باندھتے ہیں، اگر وہ پگڑی باندھتے ہیں تو اس کے نیچے ٹوپی نہیں پہنتے ہیں۔ کفار جو ہیں، مشرکین جو ہیں، وہ اپنے سر پر جب بھی کوئی کپڑا باندھتے ہیں امامے کے طور پر تو اس کے نیچے وہ ٹوپی نہیں رکھتے ہیں، لیکن مسلمان جو ہیں ان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ ٹوپی رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر امامہ باندھتے ہیں۔ مرقات شرح مشکات المصابیح میں مذکور ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوٹا امامہ جو ہے وہ 7 ہاتھ کا تھا، 7 ہاتھ کا امامہ تھا، اور بڑا امامہ جو ہے شاہ جی وہ 12 ہاتھ کا تھا۔ چھوٹا امامہ 7 ہاتھ کا اور بڑا امامہ جو ہے حضور کا وہ 12 ہاتھ کا تھا۔ بس اسی سنت کے مطابق امامہ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی اس سے کم یا زیادہ کرتا ہے تو اس نے سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ اب ہمارے ہاں اکثر ایک 2 فٹ کا یا 2 گز کا جو ہے وہ کپڑا لیتے ہیں اور اس کو سر پہ باندھ لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے قاری حافظ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے رومال لے کر اس کو باندھ لیتے ہیں اور نماز پڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اگر امامہ باندھنا ہے تو پھر حضور کی سنت کے عین مطابق جو ہے چھوٹا امامہ 7 ہاتھ کا ہونا چاہیے اور بڑا امامہ جو ہے وہ 12 ہاتھ کا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے امامے باندھتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ یعنی ایک حد بندی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں ہمیں ارشاد فرمائی، اس سے اگر کم زیادہ کرتا ہے تو پھر اب اس نے سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ مارواڑ کے علاقے میں بہت سے لوگ پگڑیاں باندھتے ہیں، وہ بہت کم چوڑی ہوتی ہیں اور 40-50 گز لمبی ہوتی ہیں۔ اتنی بڑی بڑی پگڑیاں جو ہیں وہ باندھتے ہیں۔ اس طرح کی پگڑیاں مسلمان نہ باندھیں، مسلمان علماء نے منع کیا ہے۔ پاجامہ کا تکیہ نہ بنائے، یعنی پاجامہ کو پڑا اس کو سر کے نیچے ڈال کے سو جائے، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور امامہ شریف کا بھی تکیہ نہ بنائے۔ اب امامہ شریف اتار کے رکھا، سونے لگا تو کہا چلو اس کو سر کے نیچے رکھ لیتا ہوں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دونوں عمل جو ہیں یہ مناسب نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فقہی مسائل یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔